على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بكفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه ألقاه في ماء 40 خريفا رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، پہلے ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس لیول کا کوئی حاکم ہے اس لیول کی جو رائے ہے اس کے فیصلے تو کرنے پڑتے، تو گویا ہر ایک کی یہ کیفیت ہوگی۔ جو بڑے حکمران ہیں جنہوں نے بڑے فیصلے کرنے ہیں ان کا معاملہ زیادہ سخت ہوگا، جن کی حاکمیت محدود ہے ان کے امتحان آسان ہوں گے، لیکن ہوں گے سب کے۔ فرمایا جو آدمی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، قیامت کے دن جب وہ آئے گا برگاہ خداوندی میں پیش ہوگا تو ایک فرشتے نے اس کو یہاں گدی سے پکڑ رکھا ہوگا، یہ اس کو گدی کہتے ہیں، کفا اردو عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ پھر فرشتہ آسمان کی طرف سر اٹھائے گا، اگر اوپر سے حکم ملا اس کو پھینک دو تو اس کو اس کے گرنے کی جگہ میں پھینک دے گا دوزخ میں، اور وہ گرتا رہے گا 40 سال تک نیچے کی طرف جاتا رہے گا، حکمرانی کا سواد چکھتے ہوئے چکھتا رہے گا۔ اس حدیث پاک کو امام احمد ابن ماجہ بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال لَيَعْدِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِتَمْرَةٍ قَطُّ رواہ احمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی جو عدل سے فیصلہ کرتا ہے، قاضی جو عدل سے فیصلہ کرتا ہے اس پر بھی قیامت والے دن ایک وقت ایسا آئے گا، امتحان ہونا ہے نا اس دن بھی، مشکل سوالات ہونے، تو اس پر بھی ایسا وقت آئے گا کہ وہ تمنا کرے گا کاش اس نے دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے جھگڑے پر بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ کھجور کا درخت نہیں، کھجور کا دانہ، یعنی بالکل معمولی سا کسی مقدمے میں بھی انہوں نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کیا ہوتا، کیونکہ جو آدمی قضاء کی کرسی پر بیٹھے گا قیامت والے دن اس کے لیے بہت زیادہ امتحان سخت ہوگا، اور اس میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ خواہش کرے گا کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ اس حدیث پاک امام احمد نے روایت کیا۔ بن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان اللہ مع القاضی ما لم یجر فإذا جارا تخلى عنه والزمه الشیطان
رواہ ترمذی و ابن ماجہ وفی روایت فیضا جارا وکلہ الی نفسہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قاضی کرسی قضا پر بیٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ ایسے اس قسم کے الفاظ ہیں کہ جن کا معنی کی تہہ تک ہم نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، کوئی غلط بات نہیں کرتا، اور جب اس سے ظلم سرزد ہوتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ظلم کے ضمن میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے تنہا چھوڑتا ہے تو شیطان وہ جگہ لے لیتا ہے۔ پہلے ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ جو آدمی یہ سودا مانگتا نہیں ہے، زبردستی اس کو دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اب یہ بات اس سے بھی آگے ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے وہ اس کو اپنی معیت عطا کرتا ہے، لیکن جب اس سے ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے تو خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے جو ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان سمجھتا ہے وہ مجھے جگہ مل گئی ہے، وہ اس قاضی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی کارروائی ڈالتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی ختم ہو جاتی ہے۔ وعن سعید ابن المسیب ان مسلما و یہودیا اختصما الی عمر ورأى الحق لليهودي فقضى له عمر به فقال له يهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة فقال وما يدريك فقال اليهودي والله إنا نجد في التوراة أنه ليس قاضي يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق أرجع وتركه۔ حضرت سعید بن مسیب یہ تابعین میں سے صحابی نہیں ہے، کابر تابعین میں سے، فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کیس کی تفصیلات دیکھیں تو اس نتیجے کے پہنچے کہ حق یہودی کا ہے، یہودی جو ہے وہ حق پر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے حق میں فیصلے دے دیا۔ تو یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، خدا کی قسم آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا، یہ سزا والا کوڑا نہیں ہے، بندہ بعض اوقات کسی اور رنگ میں بھی کسی کو ہاتھ مار دیتا ہے یا کوئی اس قسم کا، کیونکہ اس نے کوئی جرم تو کیا نہیں تھا۔ تو پھر اس سے پوچھا، کوڑا مار کر پوچھا تجھے کیا پتہ ہے میں نے جو فیصلہ کیا یہ حق ہے؟ تو یہودی نے کہا خدا کی قسم ہمیں تو تورات میں یہ بات ملتی ہے کہ جو بھی قاضی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتے اس کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں، ایک اس کی دائیں جانب ہوتا ہے، ایک اس کی بائیں جانب ہوتا ہے، ایک دائیں جانب ہوتا ہے دوسرا بائیں جانب ہوتا ہے، وہ اس کو سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں اور اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیتا، جب تک وہ سیدھے راستے پہ رہتا ہے۔
اور جب وہ حق کو چھوڑ دے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مقدمہ جو ہے مسلمان اور یہودی کا تھا، تو اگر آپ جو ہے وہ آپ نے تعصب سے فیصلہ کرنا ہوتا کہ اپنے پرائے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا تو مسلمان کے حق میں فیصلہ کرتا۔ آپ نے مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، تو ظاہر ہے یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ آپ نے فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے حق کے مطابق کیا ہے، اور فرشتے آپ کے ساتھ تھے۔ تو یعنی یہ بات جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک جو قاضی عدل کرنے والا ہے اس کی مدد فرماتا ہے۔ ایک فرشتہ بھیجے، دو فرشتے بھیجے، اللہ تعالیٰ خود اس کے ساتھ ہو، تو جس آدمی کو قضاء کا عہدہ جو ہے اس قبول کرنے پہ مجبور کیا گیا اور اس نے قبول کیا، پھر اس نے نیک نیتی کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے کا تہیہ کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد کئی طریقے سے آتی ہے۔ ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے، دو فرشتے بھی مقرر فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو جب اللہ جس کی مدد فرماتا ہے اس کے نزدیک شیطان نہیں آ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اونٹ وغیرہ پر جو کجاوا ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنے کا حکم بھی ایسی ہے جیسے اونٹ کی پیٹھ پر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یعنی فرض نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، نوافل پڑھ سکتے۔ فرائض جو ہیں وہ عذر کی صورت میں آپ کھڑا نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے، عذر کی وجہ سے تو سارے احکام بدل جاتے ہیں۔ لیکن فرض نماز جو ہے کسی سواری پر عذر کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اونٹ کی پیٹھ پر نہیں بلکہ کجاوے پر بیٹھا ہو تو یہ بھی ایسی ہے جیسے اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ جو اونٹ کے اوپر کجاوا پڑا ہوا ہے اس کے نیچے کوئی ایسی جو ہے وہ ٹیک لگا دی جائے جو زمین پر ہو، اور وہ اس کے اوپر کجاوے کا وہ ایسا جو ہے وہ اس سے کھڑا ہو جائے، ادھر ادھر حرکت نہ کرے، تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے نماز جو ہے وہ زمین پر پڑھی ہے، وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ کھڑے ہو کر بیٹھ کر پھر بھی نہیں پڑھے گا۔ کشتی میں نماز پڑھنے کا حکم، فرض نماز کشتی میں، کشتی چل رہی ہو تو بیٹھ کر، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ عذر نہ بھی ہو تب بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے شاگرد جو ہیں ان کا بیٹھ کر پڑھے گا، رکوع بھی کرے گا اور سجدہ بھی کرے گا۔ کشتی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، کشتی چل رہی ہے، بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے تو امام حنیفہ جو ہے وہ فرماتے ہیں وہ نماز ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو شاگرد ہیں جن کو صاحبین کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں عذر نہ ہو، عذر ہوگا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بلا عذر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ عذر کیا ہے؟ کشتی میں آپ بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ کھڑے ہوں تو آپ کا سر چکرانے لگے، اس قسم کا کوئی عذر موجود ہو تو بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہ عذر کے بغیر صاحبین کے نزدیک کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کشتی کے اندر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، نہ امام حنیفہ دیتے ہیں نہ ان کے شاگرد دیتے ہیں۔ کشتی میں اگر آپ بیٹھ کر اشارے سے کسی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی آدمی کشتیاں بعض اوقات جب اس کو لنگر انداز کرتے ہیں تو باندھ دیتے ہیں رسیوں کے ساتھ، بعض لنگر وغیرہ کوئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں،
اگر وہ کشتی کھڑی ہو رسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہو لیکن ہوا کبھی ادھر کھینچتی ہے کبھی ادھر کھینچتی ہے، اس کا بھی حکم وہی ہے جو چلتی ہوئی کشتی ہے، کہیں چلتی ہوئی کشتی ہے۔ لیکن اگر اس کو ہوا جو ہے ادھر ادھر نہیں کھلاتی، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، تو وہ ایسی ہے جیسے کھڑی ہوئی ہے، تو اس پہ آدمی کھڑے ہو کر رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کشتی بندھی ہوئی ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اور کشتی جو ہے اس کا کچھ حصہ زمین پر لگا ہوا ہے، کچھ ایسا کچھ پانی میں ہے، کوئی زمین پہ لگا ہوا ہے، اس کے آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پانی کی ساری پانی کے اوپر ہے تو پھر نماز پڑھے گا تو وہ نہیں ہوگی۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ باہر نکل نہیں سکتے، باہر ایسی صورت ہے کہ وہاں آپ باہر نکل نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں آپ کو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر جس حالت میں آپ نماز پڑھیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب آپ کشتی میں نماز پڑھتے ہیں تو جو ہے نا استقبال قبلہ شرط ہے، جب نماز شروع کریں گے تو قبلہ کی طرف رخ کریں گے، نماز شروع کریں گے تو قبلہ کی طرف رخ کریں گے، چلتے چلتے جو محسوس ہوگا کہ اب قبلہ ادھر ہے کہ میں میرا رخ ادھر ہوگا تو آپ نے چہرہ جو ہے ادھر موڑ لیں گے۔ جب نماز ختم کریں گے تب بھی آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا۔ یعنی کشتی میں نماز پڑھتے ہوئے قبلے کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو نماز کی شرط پوری نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔